وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، اور نہیں ہے کسی نفس کے لیے کہ وہ ایمان لے آئے مگر اللہ کے اذن کے ساتھ. پھر تقدیر، یعنی ایمان جبھی ہو سکتا ہے جب اللہ کا اذن ہو. اور اللہ کا اذن کب ہوتا ہے؟ جب بندے کے اندر اس کی رغبت ہو. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور وہ ڈال دیتا ہے گندگی ان لوگوں پر جو عقل نہیں رکھتے. اصل امتحان عقل کا ہے. جو عقل سے کام نہیں لیتے پھر اللہ ان سے توفیق بھی چھین لیتا ہے، پھر ان کو ہدایت کی طرف آنے نہیں دیتا. یہ ہے اس کا قانون. یعنی کوئی شخص صرف اپنی مرضی سے نہیں ہدایت پا سکتا، اسے اللہ سے طلب کرنا ہے. اللہ کی توفیق اور اذن بھی ساتھ چاہیے. اور دیکھیے تقدیر کے مسئلے سے کسی نے حضرت علی سے شاید پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ تم اپنی ایک ٹانگ اٹھاؤ. انہوں نے اٹھا لی. کہا آپ دوسری بھی اٹھاؤ. کہتے یہ نہیں اٹھا سکتا. کہتے یہی تقدیر. تمہارے بس میں ایک ٹانگ اٹھانا، تمہارا امتحان بس اتنا ہے، تم وہ اٹھا دو، دوسری اللہ اٹھا دے. بندے کی رغبت اور پھر اللہ کا اذن، یہ دونوں چیزیں مل کے پھر انسان کو سیدھے راستے پہ لے جاتی. اور جو عقل سے کام نہ لے، اپنی عقل استعمال نہ کرے، شعور استعمال نہ کرے، پھر ان لوگوں کے لیے کوئی ہدایت نہیں.